السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری حرف کہانی کا حرف ہے پے، جس سے ہماری حرف کہانی کا نام بنتا ہے پوپو پانڈا۔ پوپو پانڈا الف نگر میں ایک پیارے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کا رنگ پیلا تھا اور اس پر پان کی ایک بیل چڑھی ہوئی تھی۔ پوپو روز پان کے پتا کھاتا تھا اور وہ بھی 5 پوپو کو گانا گانا اچھا لگتا تھا، سونا اس سے بھی بہت اچھا اور کھانا سب سے اچھا۔ مگر ایک دن اینک والے الو کو دیکھ کر پوپو کو ایک نیا شوق پیدا ہوا، پڑھنے لکھنے کا شوق۔ پہلے دن جب پوپو اسکول گیا تو پریشان ہو گیا، اتنی پڑھائی اسے پہاڑے پر پڑھ کر نیند آنے لگی اور پھر بھوک بھی لگنے لگی۔ وہ پہلے دن تو اسکول سے بھاگ آیا۔ گھر آ کر اس نے سوچا اگر وہ پڑھے گا نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا۔ اس کو اینک والا الو یاد آیا۔ پوپو نے اگلے دن اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ مشکلیں تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ 4 پہاڑے تو یاد کر لیتا، مگر 5ویں پر آ کر وہ پہلے 4 بھول جاتا۔ للو لومڑ پہاڑے اسے رٹا کر تھک گیا تھا۔ پوپو، جب تک تم چست نہیں ہوگے اپنا پیٹ کم نہیں کرو گے اور پڑھ لکھ نہیں سکو گے۔ ایک دن بی بی بطخ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ پوپو کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمر اور پیٹ کو فیتے سے ناپا۔ اوہو، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اسے پریشانی ہوئی، کل میں کم کھاؤں گا اور صبح سویرے دوڑ لگاؤں گا۔ پوپو نے پکا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن پوپو صبح سویرے کسی نہ کسی طرح جاگا۔ گھر سے نکل کر اس نے دوڑ لگانا شروع کی۔ پھولے سانس اور ہلتے پیٹ کے ساتھ وہ بھاگتا رہا اور تب اچانک سامنے پیپل کا پیڑ آ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی پوپو کو بھوک لگ گئی۔ 1 2 3 4 5 وہ درخت پر چڑھ کر پتے کھاتا گیا۔ پہلے بھوک ختم ہوئی، پھر اسے نیند آ گئی اور وہ پیپل کے درخت سے لپٹ کر سو گیا۔ پوپو، اس کی آنکھ بی بی بطخ کی آواز سے کھلی۔ تم یہاں سو رہے ہو؟ کیا اسکول نہیں جاؤ گے؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ بس میں اسکول ہی جا رہا ہوں۔ اس نے جمائے لی اور بی بی بطخ سے پوچھا۔ 5:15 بجے کوئی اسکول نہیں کھلتا پوپو، اسکول بند ہو چکا ہے۔ بی بی بطخ نے اپنا پر اٹھا کر گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ 5:45 بجے پوپو ہکا بکا رہ گیا۔ پوپو، جب تم ہر کام گھڑی دیکھے بغیر کرو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ نہ تم ورزش کے لیے جاگو گے، نہ اسکول کے لیے، نہ پتلے ہوگے اور نہ ہی پڑھ لکھ سکو گے۔ بی بی بطخ نے اسے سمجھایا۔ پوپو نے ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ وہ کل سے وقت کی پابندی کرے گا، پر اب کل صبح اسے 5:45 بجے کون جگائے گا؟ پوپو کی نئی پریشانی یہ تھی۔ اب ہماری ملاقات چھوٹی موٹی کہانیوں میں نئے حرف کے ساتھ ہوگی۔